نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، اس کا کچھ حصہ میرے لیے ہے اور کچھ حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں دائر ہے، کچھ میرے لیے ہے، وہ کہتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور کچھ میرے بندے کے لیے ہے کیونکہ وہ مدد مانگنا چاہتا ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور میرے بندے نے جو بھی مانگا میں اس کو دوں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو میرے بندے نے مانگا میں اس کو دوں گا۔ تو جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت اسے ایک ایک بات کا جواب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ رب جواب دے اور بندے کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ نماز کو سیکھیے کہ نماز کے ذریعے سے تو ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ کہ آپ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور بندے کی اور مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ رحمان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے جو مختصر ترین ہو، نہ شیب و فراز والا نہ ہو، ٹیڑھا نہ ہو، اور مختصر ترین راستہ ہو، اس میں کوئی خطرات نہ ہوں، ایسا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ غضب کن پر ہوا؟ ان پر جن کو راستے کا پتہ چل گیا لیکن پھر بھی وہ راستے پہ نہیں چلے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کے مستحق ہو گئے۔ اور گمراہ وہ لوگ جو لذات کے پیچھے پڑے رہے اور غافل ہو گئے اور راستے کا ہی نہ پتہ چل سکا۔ تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے اس دعا میں کہ راستہ بھی مانگو اور اپنے لیے رہبر بھی مانگو۔ وہ رہبر کون ہیں؟ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔
اور یہ جو اللہ رب العزت کے دوست اور نیک لوگ ہیں، ان کے راستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ پر ترغیب ارشاد فرمائی، اتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے راستے پہ چلو، اس کے راستے پہ چلو، کیونکہ جب تم اس کے راستے پہ چلو گے اور وہ میرے راستے پہ ہے تو خود بخود صراط مستقیم پہ چل پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بھی ہمیں دیا ہے، ہدایت بھی دی ہے قرآن کی صورت میں، اور ساتھ ساتھ اپنے نبی کا نمونہ بھی دیا ہے عملی مشق کے لیے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور جب جب اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، انبیاء بھی بھیجے، ربانیین بھی بھیجے، علماء بھی بھیجے۔ اس امت پہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی علماء کی جماعت، صلحاء کی جماعت اور نیک لوگوں کی جماعت قیامت تک کے لیے ہمارے لیے باقی رکھی ہے۔ یہ باقی رہیں گے لوگ، اور ان کے ذریعے سے ہم راستے کو پا سکیں گے، کیونکہ یہ سیدھے راستے پہ، ہم بھی ان کے ذریعے سے سیدھے راستے پہ آئیں گے۔ تو ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ۔ کتاب اللہ ہمیں تھیوری کی صورت میں اللہ رب العزت کی مرضیات بتائے گی، اور رجال اللہ کے ذریعے سے عملی طور پہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی مرضیات ہم نے کیسے اختیار کرنی، کس حد تک ہم نے اللہ رب العزت کی خاطر قربانیاں دینی ہیں، اور کس حد تک ہم نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی رہنمائی اس انداز میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچے ہمیشہ اللہ رب العزت کے راستے پہ رہتے ہیں، راہ مستقیم پر رہتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ رہو گے تمہیں بھی اللہ رب العزت کا ڈر نصیب ہو جائے گا۔ تو ہم نے ہدایت کو پانا ہے قرآن کے ذریعے سے، اور اس راستے پہ چلنے کے سلیقے کو پانا ہے رجال اللہ، اولیاء اللہ کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے۔ اولیاء اللہ کا مذاق نہ بنائیں، نیک لوگوں کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کا قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ان کے ساتھ رہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ رہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت تک رہیں گے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا تو سمجھ لیجئے کہ سچے قیامت تک باقی رہیں گے۔ سچے دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کے نیک بندے کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو ان اولیاء اللہ کا مذاق اڑانا اور ان کی بے توقیری کرنا اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ سیدھے راستے سے دور رہنے کا باعث بنے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے دور رہنے کا باعث بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، سلیقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان اولیاء اللہ کے ساتھ ساتھ رہیے، ان کی صحبتیں حاصل کیجیے، ان سیکھے ہوں کو اپنے لیے امام اور پیشوا بنائیے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیجیے۔